صحابہ سردار جنت حضرت امام علی مقام. جو کچھ میدان کرب و بلا میں ہوا یہ ہونا تھا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلا تھا، اور حضور کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ برحق ہوتی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتا تھا. بعض صحابہ نے کہا کہ بتقاضۂ بشریت بعض اوقات منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو قابل تحریر نہیں ہوتی، لہذا حضور کی ہر بات نہ لکھا کرو. یہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی پیاری پیاری احادیث لکھتا ہوں، لوگ منع کرتے ہیں کہ ہر حدیث نہ لکھا کرو. نبی پاک نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا واللہ لکھ لیا کرو، اس منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو برحق ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کا منہ وہ ہے کہ نبی کے لبوں پر خدا بولتا ہے، نبی کے لبوں پر خدا بولتا ہے، کلام خدا ہے کلام محمد. اللہ چونکہ یہ نبی پاک کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہو چکا تھا، لہذا یہ واقعہ ہونا تھا. ورنہ جس خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو گلزار کر دیا، جس خدا نے حضرت اسماعیل کے لیے آب زمزم کا چشمہ جاری کیا، جس خدا نے اسماعیل کے گلے پر چھری نہ چلنے دی، جس خدا نے بدری صحابہ کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، میدان بدر میں وہ خدا بھی موجود تھا. اور ان 72 نفوس میں تڑپنے والے بوڑھے بلکنے والے بچے اسی ابراہیم کی نسل میں سے تھے. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ریت کا ہر ذرہ چشمہ بن سکتا تھا پانی کا، لیکن اس لیے دعا نہیں کی کہ نوشتہ ہے تقدیر جھوٹا نہ ہو جائے، میرے نانا جان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہیں وہ غلط نہ ہو جائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، واپس آیا تو زہیر بن قین نے کہا اے امام علی مقام اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بات ان سے کروں. کہا ہاں اجازت. حضرت زہیر بن قین گھوڑے پر سوار ہو کر گئے، کہا ہے کوفیو ابھی تک تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہماری تلواریں بھی میان میں ہیں، تمہاری تلواریں بھی میان میں ہیں، ہمارے تیر بھی ترکش میں ہیں، تمہارے تیر بھی ترکش میں ہیں. اور جب ایک تیر بھی ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر چل گیا تو تم ایک الگ جماعت ہو جاؤ گے اور ہم ایک الگ جماعت ہو جائیں گے. آج اللہ تعالی ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے، کون اس کے رسول کے نواسے کا ساتھ دے کر دونوں جہاں کی سرخروئی حاصل کرتا ہے، اور کون رسول خدا کے نواسے کا مخالف ہو کر جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے. باز آ جاؤ، ابن زیاد کا ساتھ چھوڑو اور دامن حسینیت میں پناہ لے لو. ایک آدمی نے کہا پتہ نہیں تو کیا کہہ رہا. زہیر بن قین نے کہا میں تجھے جانتا ہوں تو قرآن مجید کی 2 آیتوں کی سمجھ رکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واپس آ جاؤ. امام حسین نے پھر ایک اتمام حجت کے طور پر اپنی کچھ کرامات کا اظہار کیا. ابن حوضہ ایک آدمی تھا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا. امام حسین نے اپنے خیموں کے ارد گرد آگ جلا رکھی تھی کہ دشمن رات کو شبخون نہ مارے، حملہ نہ کرے. اس نے کہا اے امام حسین تو نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کو پسند کر لیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
او ظالم جہنم کی آگ کا تو مستحق ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا، میرا اللہ تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ اس نے کہا اے امام حسین معاذ اللہ تو نار جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت امام حسین نے دعا مانگی، یا اللہ اس کو میری آنکھوں کے سامنے کیفر کردار تک پہنچا۔ اس کا گھوڑا اس کو لے کر دوڑا، خندق پھاندنا چاہتا تھا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ گھوڑا اس کو لے کر دوڑ رہا ہے، اس کا سر، بازو، جسم گھوڑے کے ٹاپوں سے چور چور ہو گیا۔ گھوڑے نے لا کر اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، جل کر بسم ہو گیا۔ دوسری کرامت، ایک آدمی نے کہا امام حسین دیکھ دریائے فرات موج زن ہے، لیکن دریائے فرات کا ایک قطرہ بھی تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جوش آیا، آپ نے فرمایا او ظالم یزیدی، اگر دریائے فرات کا قطرہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو حوض کوثر کا قطرہ تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اس کو میری آنکھوں کے سامنے پیاسا مار۔ اس کا گھوڑا لے کر دوڑا، وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، گھوڑا آگے آگے ہے، وہ پیچھے پیچھے ہے۔ دوڑتے دوڑتے پیاس کا غلبہ ہوا۔ جب پیاس کا غلبہ ہوا تو ساتھیوں سے کہا پانی، حالت پیاس پیاس۔ انہوں نے پانی دیا، پی لیا، پیاس اور بڑھ گئی۔ انہوں نے اور پانی دیا، پیاس اور بڑھ گئی۔ جتنا پانی پیتا جاتا اتنی ہی پیاس بڑھتی چلے جاتی ہے۔ کارکنان قضا و قدر نے کہا او ظالموں، سارا دریائے فرات بھی اس کے پیٹ میں انڈیل دو، پیاس نہیں بجھے گی، اس لیے کہ امام حسین کی بد دعا کا مارا ہوا ہے۔ یاد رکھو نبی پاک دنیاوی ظاہری زندگی میں غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز تھے۔ ان کے وصال کے بعد صدیق اکبر غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد فاروق اعظم غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد عثمان غنی غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد حیدر کرار غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد امام حسن غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور ان کے بعد امام حسین غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر جو فائز ہو وہ اپنی ایری زمین پر مارے تو 14 طبقوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ، لیکن امام حسین نے اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، شہادت اسی طرح مقدر ہو چکی تھی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری کرامت، ایک یزیدی آیا، اے امام حسین تیرا نبی پاک علیہ السلام سے کیا واسطہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہوا، قضائے حاجت کے لیے ایک جگہ بیٹھا، ایک زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا، یہ اس کے ڈنگ میں تڑپ رہا تھا، اور گندگی میں تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامات دکھا کر گویا یزیدیوں پر یہ واضح کر دیا کہ اگر آنکھیں رکھتے ہو تو دیکھو میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوں، ادھر کہتا ہوں ادھر اللہ بات پوری کر دیتا ہے۔ ایسے مستجاب الدعوات کے ساتھ لڑنا تمہارے لیے
کتنا نقصان دہ ہوگا۔ ایک یزیدی اس نے جب آپ کی کرامات کو دیکھا تو لشکر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بھائی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں آگے اس لیے تھا کہ چاہتا تھا امام حسین کو قتل کر کے ابن زیاد کے دربار میں عزت حاصل کروں، لیکن جب میں نے امام حسین کی کرامات کو دیکھا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول ہیں۔ ایسے مقبولوں کے خلاف لڑنا سراسر نقصان ہے، لہذا میں ان کے ساتھ نہیں لڑوں۔ دونوں طرف سے سپاہیوں کی صفیں درست ہوئیں، نقارہ جنگ بجا۔ یہاں میں اب ایک بات آپ سے ایسی عرض کرنے والا ہوں جس انداز سے پیش کروں گا آپ نے اس انداز سے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ دعویٰ تو نہیں کرتا طالب علم، یہ بات یاد رکھو، تورخم کی زنجیر سے لے کر کیماری کے ساحل سمندر تک میری جماعت کہ جتنے بھی علماء ہیں میں ان سب سے کم علم آدمی ہوں، مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے۔ جتنے حضرات بھی مقررین ہیں علماء سب مجھ سے زیادہ بڑے عالم، سب سے کم علم میں ہوں، لیکن اس کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ بات علمی منہ سے نکلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سب سے پہلا جو سپاہی نکلا وہ کون تھا؟ اس کڑی کے ساتھ اولیت کی کڑیاں ملانے کے لیے میں سلسلہ اولیہ شروع کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے جو بغیر عمل کے جنت میں داخل ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے جنہوں نے کشتی بنائی حضرت نوح، سب سے پہلے جنہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف بلایا حضرت نوح، سب سے پہلے رسول حضرت نوح، سب سے پہلے جن کی قوم پر عذاب آیا حضرت نوح، سب سے پہلے جو قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے حضرت نوح، سب سے پہلے جنہوں نے سینے کا فن ایجاد کیا حضرت ادریس، سب سے پہلے جنہوں نے حساب کا فن ایجاد کیا حضرت ادریس، سب سے پہلے جنہوں نے علم نجوم ایجاد کیا حضرت ادریس، سب سے پہلے جن کے بال سفید ہوئے حضرت ابراہیم، سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی حضرت ابراہیم، سب سے پہلے جن پر آگ گلزار ہوئی حضرت ابراہیم، سب سے پہلے جن کے لیے مردے زندہ کیے گئے حضرت ابراہیم، سب سے پہلے جنہوں نے کلی کی حضرت ابراہیم، سب سے پہلے جنہوں نے ناک میں پانی ڈالا حضرت ابراہیم، سب سے پہلے جنہوں نے قرآن جمع کیا حضرت صدیق اکبر، سب سے پہلے جو خلیفہ کہلائے حضرت صدیق اکبر، سب سے پہلے جو اپنے والد کی موجودگی میں خلیفہ ہوئے حضرت صدیق اکبر، سب سے پہلے جنہوں نے سن ہجری ایجاد کیا وہ حضرت فاروق اعظم، سب سے پہلے جنہوں نے محکمہ پولیس بنایا وہ حضرت فاروق اعظم، سب سے پہلے جنہوں نے جیل خانے بنائے وہ حضرت فاروق اعظم، سب سے پہلے جنہوں نے مسجد میں چراغ جلایا وہ حضرت فاروق اعظم، سب سے پہلے جنہوں نے اذان صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا وہ حضرت فاروق اعظم، سب سے پہلے جنہوں نے جنہوں نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی سلطنت فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کی ہے وہ حضرت فاروق اعظم، سب سے پہلے جنہوں نے پوری ملت اسلامیہ کو ایک کرت پر جمع کیا ہے وہ عثمان غنی، جو اپنی والدہ کی موجودگی میں خلیفہ ہوئے ہیں وہ عثمان غنی، جنہوں نے چراغاں بنائے ہیں وہ عثمان غنی،
سب سے پہلے جنہوں نے مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی ہیں وہ حضرت عثمان غنی، سب سے پہلے جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی المرتضیٰ، سب سے پہلے جنہوں نے کعبہ کو ریشمی غلاف پہنایا ہے وہ حضرت عباس، سب سے پہلے جنہوں نے اذان دی ہے وہ حضرت بلال حبشی، سب سے پہلے جنہوں نے چاش کی نماز پڑھی ہے وہ ابو الزواد، سب سے پہلے جنہوں نے قتل ہونے سے پہلے نماز پڑھی ہے حضرت خبیب، سب سے پہلے جنہوں نے مسجد مدینہ طیبہ میں تعمیر کی ہے حضرت عمار بن یاسر، سب سے پہلے فتح مکہ کے بعد جو مکہ معظمہ میں حرم کعبہ میں امام بنا ہے وہ حبیرہ بن سبل ہے، اور سب سے پہلے ہجرت کے بعد جو انصاریوں کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے وہ نعمان بن بشیر ہے، جو مہاجروں کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ بن زبیر ہے، سب سے پہلے جس کی قبر پر پانی چھڑکا گیا وہ ابراہیم صاحبزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے پہلے انصاریوں میں جو شہید ہوئے وہ نفیع بن مولا ہے، انصاریوں میں ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے فوت ہوئے وہ کلثوم بن حدم ہے، سب سے پہلے جس نے اپنی جان نبی پاک پر قربان کی وہ عامر یمنی ہے، سب سے پہلے جس نے قرآن پر زیر زبریں لگائیں وہ حجاج بن یوسف ہے، سب سے پہلے جس نے قرآن پر نقطے لگائے وہ یحییٰ بن یامر ہے، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جس نے تلوار نکالی وہ حضرت زبیر ہے، سب سے پہلے جس نے گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا وہ حضرت مقداد بن اسود ہیں، سب سے پہلے حضور کے بعد جن کا نام محمد رکھا گیا وہ محمد بن حاطب ہیں، اور سب سے پہلے جن کی داڑھی کو خطاب کیا گیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ابو قحافہ ہے، اور امام حسین کی طرف سے سب سے پہلے جس نے جان قربان کی ہے وہ عبداللہ بن عمیر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، استقامت صحابہ، حضور کے جانثار صحابہ، حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب ملتانی۔ اور کیسے جان قربان کی؟ یہ کوفہ میں رہتے تھے، نئے نئے کوفہ میں آئے تھے، جیسے کہ کچھ دیہات کے لوگ شہروں میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں، کوفہ میں آئے تھے، وہاں ایک کنواں تھا، اس کے قریب ایک چھوٹا سا مکان تھا، یہ اور اس کی بیوی دونوں اس میں رہتے تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کا لشکر امام حسین کے خلاف کوفہ سے نکلتا ہوا دیکھا، پوچھا یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ یہ امام حسین صرف برسر پیکار ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمیر نے سوچا، میں یہ سوچا کرتا تھا کبھی مجھے مشرکوں کے ساتھ لڑنے کا موقع ملے میں جہاد کروں، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ لشکر امام حسین کے مقابلے کے لیے نکلا ہے میرے دل میں خیال آیا اس لشکر سے لڑنا مشرکین سے لڑنے کی طرح ہے، لہذا ان کے ساتھ جنگ کروں گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دوں گا۔ اپنی بیوی کو اپنا ارادہ بتا، اس نے کہا تیرا ارادہ بڑا اچھا ہے، چل میں بھی تیرے ساتھ چلتی۔ چنانچہ یہ دونوں چلے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی حضور ہمیں اجازت دیجئے، میں اپنے سر کو آپ کے قدموں پر نشاور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ یہ گیا، لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ سب سے پہلا حضرت امام علی مقام کا جانثار یہ ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے دیکھا وہ حر جو آپ کو میدان کربلا میں آیا تھا، گھوڑے پر سوار امام حسین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، آپ کی پیشانی کو دیکھنے لگا۔ شمر نے کہا حر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حر نے کہا ظالموں،
میری آنکھوں سے دیکھو، مجھے امام حسین کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کے نور کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن سعد سے کہا، اے عمر بن سعد، کیا تو نواسہ رسول سے لڑے گا؟ کہا ہاں خدا کی قسم، لڑنا بھی ایسا ہوگا کہ ہاتھ اور سر کٹ کٹ کر گریں گے۔ کہا جو انہوں نے 3 باتیں پیش کی ہیں ان میں سے تمہیں کوئی قبول نہیں ہے؟ کہا میں تو قبول کرتا ہوں لیکن تیرا امیر ابن زیاد قبول نہیں کرتا۔ پھر اس نے آ کر امام حسین کو دیکھا، اس کے قبیلے کا ایک آدمی کہنے لگا، اے اور میرے نزدیک تو بڑا بہادر ہے لیکن آج تیرا چہرہ بڑا پریشان ہے، کیا بات ہے؟ اور نے کہا میرے ایک طرف جنت ہے دوسری طرف دوزخ ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جنت کی طرف جاؤں یا دوزخ کی طرف جاؤں۔ پھر گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوچا امام حسین پر تلوار کشی کروں، کھینچوں گا اگر فاطمہ کے لال پہ تلوار، سورج سے میری شیر خدا ہو جائیں گے بیزار، سر پیٹ کے روئے گی جو زہرا جگر افغار، نفری کریں گے تب تو مجھے احمد مختار، بے کس ہے مسافر ہے گرفتار بلا ہے، سید کے ستانے میں بلا فائدہ کیا ہے؟ اور 2 دن سے نبی زادیوں نے پانی نہیں پایا، تقصیر ہے میری کہ میں انہیں گھیر کے لایا، محسن ہے میرا وہ اسد اللہ کا جایا، کس پیار میں لشکر کو میرے پانی پلایا، احسان کا عوض یہ ہے کہ احسان کریں گے، ایک سر ہے سو شبیر پہ قربان کریں گے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہا امام میں وہی حر ہوں جس نے سارے راستے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور کسی دوسری جگہ جانے نہیں دیا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بدبخت آپ کی کسی شرط کو بھی منظور نہیں کریں گے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی ان 3 شرطوں میں سے کسی کو مان لیں گے اور صلح ہو جائے گی، لیکن ان بدبختوں نے آپ کی کوئی شرط بھی قبول نہیں کی، اب میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا نام ہے حر، حر کے معنی ہے آزاد، پہلے تو دنیا کے تفکرات سے آزاد تھا، اب میرے سینے سے لگ جاؤ میں تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگایا، فرمایا والذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول و منظور فرمانے والا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد آیا، کہا اور یہ کیا ہوا، تم ہمیں چھوڑ کر ادھر کیوں چلے گئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ابن زیاد سنے گا تو وہ تمہاری ساری جائیداد ضبط کر لے گا، تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دے گا۔ جس وقت سنے گا یہ خبر حاکم صفاق، لٹوائے گا گر تیرا ضبط کرے گا تیری املاک، تیرے زن و فرزند کا ہوے گا شکم چاک، کوفے کی ریاست تیری سب ہو جائے گی خاک، کنبے کا تیرے نام و نشان بھی نہ رہے گا، دنیا میں کوئی فاتحہ خاں بھی نہ رہے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر بن سعد کیا امام حسین سے لڑوں اور ابن زیاد کا ساتھ دوں؟ فاسق کے لیے کعبہ ایمان کو گرا دوں، رہبر سے لڑوں فوج میں گمراہ کے آؤں، باطل کا طرفدار بنوں حق کو مٹا دوں، حاکم کو ہنساؤں میں محمد کو رلاؤں، بیدی کی نمخاری کا تو پاس کروں میں، اور زہرا کے رونے کا نہ وسواس کروں میں۔ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی حضور مجھے اجازت دیجیے میں اپنا سر آپ کے قدموں پر نشاور کر دوں۔ فرمایا حر تم میرے ساتھیوں میں شامل ہو گئے ہو، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہاری جان ضائع ہو جائے، میری وجہ سے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، بیوی بیوہ ہو جائے۔ عرض کی حضور وہ جان جو دین کی خاطر ختم ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ تو دوام حاصل کر لیتی ہے۔ حضور دشمن پکار رہا ہے مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین نے اجازت دی۔ ادھر سے ابن زیاد کا غلام سالم تلوار ہوا میں لہراتا ہوا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او سالم تیرا میرا کیا مقابلہ، تو غلام ہے، میرا نام ہی میری ماں نے حر یعنی آزاد رکھا ہوا ہے، پہلے میں دنیا کے تفکرات سے آزاد تھا، اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے دوزخ سے بھی آزاد کر دیا ہے، تیرا میرا کیا مقابلہ، جا عمر بن سعد کو بھیج۔ اور پھر تو عمر بن سعد کا غلام ہے، ابن زیاد کا غلام ہے، یزید کا غلام ہے، میں امام حسین کا غلام ہوں، امام حسن کا غلام، ولی المرتضیٰ کا غلام ہوں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اس نے حق جاری، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے میں غلام ہوں لیکن میدان میں غلامی زیر بحث نہیں آتی، بلکہ میدان میں تو فن سپاہ گیری دیکھا جاتا ہے، میدان میں بہادری دیکھی جاتی ہے، میدان میں انداز جنگ دیکھا جاتا ہے، میدان میں حوصلہ دیکھا جاتا ہے، میں بہادر ہوں۔ فرمایا تو پھر سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت خدا ذات سے کام لے کر اس کو پہلے ہی وار میں خاک و خون میں تڑپا دیا، پھر لشکر میں گھس جاتے ہیں، کبھی کلب میں حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی میمنہ پر کبھی میسرہ پر، لڑتے لڑتے آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے، تھک چکے تھے، آواز دیا امام حسین خدا کے لیے مجھے آ کر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لیا۔ میں اور آپ سبھی سوچیں، حر نے چند نمازیں امام حسین کی اقتداء میں پڑھی ہیں، مقتدی ہونے کا حق یہ ادا کر دیا کہ اپنی جان ان پر قربان کر دی، اور ہمارا یہ حال ہے کہ 10 سال ایک امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں، جب وقت آئے گا تو سب سے پہلے مخالفت اسی امام کی کریں گے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور اس کردار سے سبق حاصل کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت حر کتنے خوش نصیب تھے کہ آخری وقت ان کو نبی پاک علیہ کے نواسے کی آغوش نصیب ہوگی۔ حضرت حر کی نگاہوں سے اللہ نے پردے اٹھا دیے، آپ نے زبان آج سے کہا وہ فاطمہ شہ خیبر شکنائے، آپ آئے حسن آئے رسول زمن آئے، سب مشکل میری آسا ہوئی پنج تنائے،
سب کام میرے آپ کے صدقے بن آئے، اب روسوے خلد بری جاتی ہے آقا، کچھ نیند سی خادم کو چلی آتی ہے آقا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہی موت کی ہچکی اسے آئی، آخر ہوا وہ سید بے کس کا فدائی، یوں رو کے لاش اس کی شہیدی نے اٹھائی، جس طرح کے روتا ہے بھائی کے لیے بھائی، فرمایا یہ لاش اس کی درے خیمہ پہ لا کر، اے بی بی رو لو میرے مہمان کو آ کر۔ اللہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسین نے دیکھا 3 انسانی شکلیں دور سے چلی آ رہی۔ یہ کون ہے؟ وہب بن عبداللہ کلبی، ایک اس کی بیوی اور ایک اس کی ماں ہے۔ یہ کیوں آئے؟ وہب بن عبداللہ کلبی جوان ہے، اس کی ماں آئی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگی۔ اس نے کہا ماں تجھے کس نے دکھ پہنچایا ہے؟ بتا، میری تلوار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ فرمایا بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے کسی نے اذیت نہیں پہنچائی، بلکہ میں نے سنا ہے میدان کربلا میں امام حسین 20,000 لشکریوں کے سامنے برسرے پیکار ہے۔ بیٹا میں نے تجھے بڑی جان جوکھوں میں ڈال کر پالا ہے، تو میری دولت ہے، میرا آسرا ہے، میری لاٹھی ہے، میری پونجی ہے، میرا سہارا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اولاد اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بیٹا اگر آج تو میرے ارشاد کے مطابق اپنا سر امام حسین کے قدموں پر نشاور کر دے تو میں یہ سمجھوں گی کہ تو نے میرا حق ادا کر دیا۔ فرمایا امی جان آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر، لیکن جس عورت نے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا دامن میرے ساتھ وابستہ کیا ہے، مجھے اپنی اس بیوی سے بھی پوچھ لینے دے۔ فرمایا بیٹا یہ عورتیں بڑی ناقص العقل ہوتی ہیں، تیری بیوی کب یہ برداشت کرے گی کہ اس کے سر سے اس کے خامد کا سایہ اٹھ جائے؟ کہا امی جان اگر وہ مجھے اجازت نہیں دے گی تو پھر میں اس کو اجازت دے دوں گا، یعنی طلاق دے دوں گا۔ بیوی کے پاس آیا، اے میری بیوی میں تیرے سہاگ کو بھی جانتا ہوں اور تیری آرزو اور تمنا کو بھی جانتا ہوں، تو نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، لیکن میری ماں کا تقاضا ہے کہ میں اپنا سر امام حسین کے قدموں پر نشاور کر دوں۔ وہ عورت بھی آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی، عورت وہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں حضرت سیدہ فاطمہ کا دامن تھا۔ اس نے زبان آج سے کہا کچھ پرواہ نہیں میں رنڈی ہوں تے لولو دنیا جاوے، پر ویکھی امام حسین دے تائیں کتے کانٹا نہ چب جاوے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اجازت ہے تینوں کے تینوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا حضور مجھے اجازت دیجئے میں اپنا سر آپ کے قدموں پر نشاور کر دوں۔ ان کی ماں نے کہا حضور اے امام علی مقام یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ ہے، میں آپ کے قدموں پر نچھاور کر کے قیامت کے دن خاتون جنت کی کنیزوں میں اٹھنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا اے مائی یہ تمہاری لاٹھی ہے، سہارا ہے، آسرا ہے، جاؤ لے جاؤ، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔
میرے پاس سوائے موت کی آج کچھ نہیں ہے۔ فرمایا حضور اگر آپ میرے بیٹے کو قربان ہونے کی اجازت دے دیں گے، قیامت کے دن سرخرو ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جاؤں گی، اور قیامت کے دن میرا بھی سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ جب ان کا ذوق شوق محبت شہادت دیکھی، اجازت دی۔ حضرت وہب نے اپنی ماں کے قدم چومے، بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا، گھوڑے پر سوار ہوئے، جا کر مبارز طلب کرتے ہیں، حال میں مبارز ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا؟ او یزیدی کتو آؤ، امام حسین کے شیر کا پنجہ دیکھو۔ جب کوئی بھی مقابل نہ ہوا تو خود ہی لشکر میں گھس گئے، کبھی دائیں حملہ کرتے ہیں تو پشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، کبھی دائیں حملہ کرتے ہیں تو لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، کبھی قلب میں ٹوٹ پڑتے ہیں تو لاش سارے اس طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ آخر ایک یزیدی کا تیر اس کے گھوڑے کی پیشانی پر لگا، گھوڑا لڑکھڑا گیا، وہ نیچے گر پڑا۔ پیدل حالت میں بھی اس نے 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ عمر بن سعد نے اعلان کیا اس کو چاروں طرف سے نرگے میں لے کر تیروں کی بارش کر دو۔ تیروں کے محاصرے میں آ گئے، گر پڑے، ان کو غصہ آیا، ان کا سر جسم سے الگ کر کے امام حسین کے خیمے کی طرف پھینک دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ان کا سر پکڑا، ان کی ماں کی آغوش میں ڈال دیا۔ ماں نے کہا یا اللہ میں کن الفاظ میں تیرا شکریہ ادا کروں کہ تو نے میرے بیٹے کی قربانی کو منظور کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ حق جاری۔ پھر وہ سر اس کی بیوی کی آغوش میں دیا۔ بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اگر تو نے میرے خاوند کی قربانی کو منظور و مقبول کر لیا ہے، یا اللہ میں تجھ سے دولت نہیں مانگتی، میں یہ مانگتی ہوں کہ جہاں تو نے میرے خاوند کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے وہاں مجھے بھی بلا لے۔ یہ کہہ کر اس نے سجدہ کیا۔ سجدے کی حالت میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ کلو عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ سجدے کی حالت میں موت دی تو کتنی خوش قسمت ہیں کہ قیامت کے دن سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقائے کار یکے بعد دیگرے آتے گئے اور دادے شجاعت دیتے گئے، حتیٰ کہ آپ کے اپنے خاندان کی باری آئی۔ سب سے پہلے حضرات اون و محمد رضی اللہ تعالی عنہم میدان میں نکلی۔ حضرت زینب ان کی والدہ حضرت امام حسین کے پاس آئیں، عرض کی بھائی جان میرا دل یہ چاہتا ہے اس کے کسی چیز کا صدقہ دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے نانا جان کی حدیث ہے الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، بلا کو رد کر دیتا ہے۔ کہا نانا جان کی حدیث بھی برحق اور آپ کی یاد دہانی کا بھی شکریہ، لیکن صدقہ کس چیز کا دوں؟ روپے پیسے نہیں ہیں، درم و دینار نہیں ہے، اور پانی کا قطرہ بھی نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھائی جان آج صدقہ دینے کے لیے درم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہے، بلکہ آج دین مصطفیٰ پر صدقے ہونے کے لیے میرے دونوں لال اون و محمد جو بے قرار ہیں صبح سے میرے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں کہ ہمیں ماموں جان سے
قربان ہونے کی اجازت لے دیجیے۔ فرمایا بہن یہ کیا کہہ رہی ہے، کس منہ سے اجازت دوں؟ کیا یہ میرے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ ان کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھوں؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ ان کی ماں کی آغوش ان سے محروم ہو جائے؟ کہا بھائی جان میرے تو 2 ہی بچے یہاں موجود ہیں، اگر اور بھی ہوتے شریعت مصطفیٰ پر قربان کیے جا سکتے تھے، اور میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے بیٹے میرے بھائی کے قدموں پر نشاور ہو رہے ہیں۔ بھائی جان یہ ٹھیک ہے میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی پورے جوان نہیں ہوئے، لیکن مجھے تیقن کامل اور امید واسق ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بہادری کو پر داغ نہیں لگنے دیں گے، لہذا اجازت دیجیے۔ اور میں جاؤ بہن اجازت ہے۔ ریت سے تیمم کرایا، زلفوں کو سوارا، گھوڑوں پر سوار کیا اور فرمایا بیٹا ایک مرتبہ گلے سے لگ جاؤ، سینے سے لگے، اور فرمایا بیٹا لوگوں کی مائیں جب اپنے بچوں کو سفر پر روانہ کرتی ہیں دعائیں دیتی ہیں، یا اللہ میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ جائے، سلامتی کے ساتھ آئے، لیکن میں یہ کہتی ہوں تم سر لے کر جاؤ، سر دے کر آؤ، کفن باندھ کر جاؤ اور کفن پہن کر آؤ، اور جاؤ بچیو اللہ حافظ، جاؤ بچیو اللہ حافظ، تے میرا نام نہ لینا، تیر وجن تے آہ نہیں کرنی، اج ظلم شمردہ سینا۔ اللہ غور کرو، حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ابراہیم کے ساتھ قربان ہونے کے لیے روانہ کیا، وہ انجام سے بے خبر تھی، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قربان ہونے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن حضرت زینب جانتی ہیں کہ 20,000 تلواریں سامنے ہیں اور یہ جا رہے ہیں تو زندہ بچ کر نہیں جائیں گے، قربان جائیں حضرت زینب کے حوصلے کے اور حضرت زینب کے ایثار کے، میدان میں چلے گئے۔ لشکر میں یہ گل تھا کہ وہ جاں باد پکارے، لڑنا ہو جسے سامنے آ جائے ہمارے، ہم وہ ہیں کہ جب ہوتے ہیں میدان میں اتارے، رستم کو بگا دیتے ہیں تلوار کے مارے، ہے کہہ خدائے دو جہاں حرب ہماری، دشمن سے کبھی رکتی نہیں ضرب ہماری۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دادا میں جو طاقت تھی وہ طاقت بھی ہے ہم میں، ہے زور بھی نانا کا شجاعت بھی ہے ہم میں، اور ماموں کی مظلومیوں غربت بھی ہے ہم میں، وہ روب وہ دبدبا شوقت بھی ہے ہم میں، چھوٹے ہیں حقیقت میں حاصل ہے برابر، رتبے میں تو قرآن ہی مائل ہے برابر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں گئے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے عمر بن سعد نے کہا تمہاری معصوم شکلوں کو فرمایا گیا ہے کہ غلط موقع پر نعرہ نہ لگائیں، بہرحال جن کا ذوق ہے، شوق ہے، محبت ہے، ان کے ذوق پر پابندی بھی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ذرا خیر الامور اوسطھا، نبی پاک نے فرمایا اچھے کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانے ہوں، نہ زیادہ نعرے لگیں نہ کم لگیں، درمیانہ کام رکھیں۔ تو جو فرمائیے میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرات اون و محمد
یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ عمر بن سعد نے دیکھا اور کہا اے اونو محمد، تمہاری معصوم شکلوں کو دیکھ کر میرے دل میں ترحم کے جذبات پیدا ہو گئے، میری طرف آ جاؤ، یا پھر جاؤ امام حسین سے کہہ دو عمر بن سعد نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا ہماری طرف آ جاؤ، پانی کے مشکیزے بھی ملیں گے، دولت کا انبار بھی ملے گا، عزت اور وقار بھی ملے گا۔ حضرات اونو محمد نے کہا او بے وقوف، ہماری ماں نے ہمیں تیرے پاس پانی کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں، جب تجھے نواسے رسول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا؟ ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم اپنے سروں سے کفن باندھ کر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے لڑتے عمر بن سعد کے قریب پہنچ گئے، قریب تھا کہ اس کو وار کر کے واصل جہنم کر دیتے، لیکن چھوٹے کے سینے پر کسی نے تیر پیوست کیا، بڑا نکالنے لگا تو کسی نے پیچھے سے برچے کا وار کیا، دونوں کی لاشیں تڑپنے لگی۔ آواز دی گئی امام حسین اپنے بانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، ٹکڑے ہوا سینے میں دلے سبت پیمبر، ہے کہا اور لاشوں سے لپٹنے لگے صفدر، چھوٹے سے بڑے نے کہا ہوش میں آ کر، بالی پہ حضور آئے ہیں دیکھو تو برادر، مشتاق تھے ہم سید دی جہاں کو دیکھو، مرتے ہوئے دیدار شہنشاہ کو دیکھو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ شہید کرب و بلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش میں ڈال دیا۔ حضرت زینب نے اپنے دوپٹے کے آنچل سے دونوں کی زلفوں سے گرد و غبار صاف کیا، چہرہ صاف کیا۔ اے بیٹا اونو محمد، کاش میں مدینہ میں ہوتی، جے میں وچ مدینے ہوندی تے میں سونی قبر بنے دی، لوگ تے قبر تے روڑ سٹے دینے، تے میں چمبے دا باغ لویندی۔ دونوں کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا یا اللہ، یہ وہ آغوش ہے، کبھی ان کو اس آغوش میں لے کر میں قرآن کی لونیاں سنایا کرتی تھی، یا اللہ آج میری آغوش ان کے خون سے تربتر ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو نے میرے دونوں بیٹوں کی قربانی کو منظور و مقبول کر لیا ہے، میں تجھ سے سیم و زر کے خزانے نہیں مانگتی، روپے پیسے نہیں مانگتی، میں کوئی مل اور مربے نہیں مانگتی، یا اللہ اگر میرے بیٹوں کی قربانی کو منظور و مقبول کر لیا ہے تو میں یہ مانگتی ہوں کہ میرے نانا جان کی امت کے گناہ گاروں کو بخش لینا۔ پھر دونوں بیٹوں سے خطاب کیا اور کہا اے اونو محمد، شمشیر کو کہاں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب حاجی محمد، شمشیروں کو کاندھوں پہ دھرو میرے پیارو، تنتے ہوئے شبیر کی ہمراہ پکارو، گو پیاسے ہو 2 دن کے پر ہمت کو نہ ہارو، خون کے لتھڑے ہوئے کپڑے تو اتارو،
اے میرے بیٹو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہیں گے کہ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں؟ پھر چم دی زخمی لاشاں تائیں تے آہی نالے مارے، کہندی بولو وے میں صدقے جاواں تے او رو رو آخ سناوے۔ حضرات اونو محمد کی شہادت کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کے لخت جگر ہیں۔ انہوں نے امام حسین سے کہا چچا جان کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا بیٹا تم تو اہل بیت کی جان ہو۔ فرمایا تو پھر مجھے قربان ہونے کے لیے کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ فرمایا بیٹا تم میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہو، انہوں نے تمہارا بازو میرے ہاتھ میں پکڑا کر کہا تھا میری امانت کی حفاظت کرنا، تجھے قربان ہونے کی اجازت دے کر اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کیسے کروں؟ فرمایا چچا جان اگر آپ نے اجازت نہ دی تو قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ دادا جان کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ دادی کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت زینب آئیں، حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے گئیں اور کہا قاسم تمہارے والد نے تمہارے گلے میں ایک تعویذ باندھا تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا، اس سے بڑھ کر اور کیا مشکل ہوگی کہ ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا ہے۔ آؤ تعویذ کو کھول کر پڑھیں۔ جب کھول کر پڑھا گیا اس میں لکھا ہوا تھا اے امام حسین میدان کرب و بلا میں جب حق و باطل کا معرکہ پورے جوبن پر ہو میرے بیٹے کو بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا تاکہ حق کی طرف سے میرا بھی خون شامل ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زینب قاسم کو لائیں، فرمایا بھائی جان اب تو اجازت دینی ہوگی۔ فرمایا وہ کیوں؟ خط دکھا دیا۔ وہ تعویذ جب آپ نے پڑھا آپ نے فرمایا اجازت ہے لیکن ذرا سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں اپنے بھائی کی نشانی کو سیر ہو کر دیکھ لوں۔ اجازت مل گئی، گھوڑے پر سوار ہوئی، یزیدیوں کے سامنے گیا اور کہا حضرات اونو محمد نے تو اپنا تعارف نہیں کرایا، سنو ذرا ہم اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھولاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارز طلب کیا، ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ آپ 20,000 تلواروں میں گھس جاتے ہیں، کبھی دائیں حملہ کرتے ہیں کبھی بائیں حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب میں ٹوٹ پڑتے ہیں، لڑتے لڑتے پیاس کا غلبہ ہوا۔ سستانے کے لیے ذرا لشکر سے باہر نکلے، آسمان کی طرف منہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو وہی خدا ہے جس نے حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ جاری کیا، جس نے بدر میں بدری صحابہ کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا،
اگر دریائے فرات کا پانی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، آسمان سے 2 بارش کے قطرے میرے حلق میں گرا دے تاکہ تیری دنیا والوں کو بتا جاؤں جب حق کی تلوار میان سے باہر نکل دیا اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک کہ ہمیشہ کے لیے باطل کا خاتمہ نہیں کر لیتی۔ آواز آئی، حاطف غیب نے کہا یہ ٹھیک ہے تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو لیکن یہ نوشتہ تقدیر ہے، اگر پانی پینا چاہتے ہو تو سیدھے حوض کوثر پر چلے جاؤ۔ جب آپ کا انداز جنگ دیکھا عمر بن سعد نے پکارا کہ اے شامیوں کوفیوں تمہاری بہادری کہاں گئی؟ یہ نوجوان ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں جاتا۔ پھر ارزق جو شام و عراق کا مشہور پہلوان تھا اس سے کہا تو اس کے مقابلے میں جا۔ کہا اس چھوٹے سے جوان کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ کہا اس کو چھوٹا نہ سمجھو بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے بازو میں قوت حیدر کرار کار فرما ہے۔ کہا اچھا اگر اس کا قتل میرے ہی ذمے ہے تو میں اپنے بڑے لڑکے کو بھیجتا ہوں، ابھی اس کا سر لے کر آئے۔ اس کا بڑا لڑکا آیا، آتے ہی اس نے آپ پر وار کیا، آپ نے اس کے وار کو روکا، پھر برچی اس کی ران میں ماری، وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ آپ بھی گھوڑے سے نیچے اترے، اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑا اور اس کو اٹھا کر گھما کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا آیا، آ کے ٹھہرے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ تیسرا آیا، وہ بھی واصل جہنم۔ چوتھا آیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب ارزق غصے میں لال سرخ ہو کر دوڑتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، آپ نے اس کے وار کو روکا۔ حضرت قاسم نے اس کے پہلے بیٹے کی تلوار چھین کر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ارزق نے کہا اے قاسم یہ تلوار تو میری ہے، میں نے 1000 درہم میں اس کو زہر کا بجاؤ دلایا تھا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ کہا تیرا بڑا لڑکا دے گیا تاکہ اس تلوار سے میں تجھے اس کا مزہ چکھاؤں۔ پھر کہا اے ارزق تو شام و عراق کا مشہور پہلوان ہے لیکن کتنا بے وقوف ہے، جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اس کا ٹنگ بھی نہیں کسا۔ اس نے اپنی گردن کو جھکایا، گھوڑے کے ٹنگ کو دیکھنے لگا۔ آپ نے موقع کو غنیمت جانا، نعرہ تکبیر بلند کیا، پوری جوش سے حملہ کیا کہ اس کے ناپاک سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اقدس پر 27 تلواروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے، تیروں کے زخم آ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے جناب ہمیں تو رات کو چونٹی کاٹ جائے تو نیند نہیں آتی، ان کے جسم پر 27 زخم ہیں، برابر لڑ رہے ہیں۔ ہاں بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیے، وجہ یہ ہے نبی پاک نے فرمایا شہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصۃ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہید کو اپنے زخموں کا اتنا درد ہوتا جتنا تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں صاحب فتح الباری علامہ عسقلانی ابن حجر وہ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، شہید کو زخموں کا درد کیوں نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جب شہید اپنے زخموں میں چور چور ہو چکا ہوتا ہے اس کو اپنے زخموں کا درد اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس وقت جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اللہ
اس وقت وہ نبی پاک کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنے زخموں کا درد، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کے دیدار کے وقت زخموں کا درد نہیں ہوتا۔ پڑھا نہیں آپ نے، سنا ہوگا کئی مرتبہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کا مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا، اس نے بلایا، دسترخوان بچھ گیا، کھانا چن دیا گیا، پھل آ گئے، ایک ایک لیمو اور ایک ایک چھری ہاتھ میں دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں گئیں اور کہا چڑھ چنا کر روشن خانہ تے ہوون دور اندھیرے وچ اڈیکاں راہی تکن شوق جنانوں تیرے۔ آج وہ عورتیں آئی ہوئی ہیں جنہوں نے تیرے حسن و جمال کا مجھے تانا دیا، تیری محبت کا تانا دیا، آج ذرا ان کے سامنے بے نقاب ہو جا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ غلام نہیں بلکہ حسن و جمال کا شہنشاہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اپنے رخ انور کو بے نقاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زلیخا نے حکم دیا اپنے پھلوں کو کاٹو، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہا یہ کوئی نسل انسانی میں سے نہیں بلکہ معزز فرشتہ ہے۔ ان کے سامنے حسن یوسفی ہے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، درد محسوس نہیں ہوتا۔ جن کے سامنے حضرت یوسف کا حسن ہے ان کو اپنے زخموں کا درد نہیں ہوتا، اور جن کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو بھلا ان کو اپنے زخموں کا درد کس طرح ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی۔ حضرت سکینہ نے کہا چچا میں نے سنا ہے ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، لیکن یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ آج دریائے فرات کے قطرے کو ترس رہے ہیں؟ میرا حلق خشک ہو گیا ہے، خدا کے لیے مجھے کہیں سے پانی پلاؤ۔ فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی جاتا ہوں دریائے فرات سے تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ مشکیزہ کندھے پر لیا، ہاتھ میں نیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ امام حسین نے راستہ روک لیا، فرمایا بھائی جانتے ہو دریائے فرات پر موت نے پہرا لگا رکھا ہے، تم میری چھوٹی سی جماعت کے علم بردار ہو، تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ فرمایا جب تک میرے بازوؤں میں قوت ہے اس علم کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گا، اور میری وفات کے بعد بھی حق کا جھنڈا کبھی سرنگوں نہیں ہوگا۔ بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیجئے میں اب جاتا ہوں۔ فرمایا اچھا جاؤ، ہو سکتا ہے کسی صاحب اولاد کے دل میں ترحم کے جذبات بیدار ہو جائیں، بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی دے دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، فرمایا او ظالموں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے برسرے پیکار ہو، جس نبی کی شفاعت کے متمنی ہو اسی نبی کی اولاد کے خون کے پیاسے ہو۔ قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ میں تم سے ڈر کر نہیں بلکہ اتمام حجت کے طور پر کہتا ہوں، آج جو میری سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے پانی دے گا قیامت کے دن سب سے پہلے حوض کوثر سے اسے سیراب کروں گا۔ انہوں نے کہا اے عباس آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوتی رسول اللہ کا روضہ چھوڑ کر نہ آتے، مدینہ طیبہ کی حسین و جمیل گلیاں چھوڑ کر نہ آتے۔ اور یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہاشمی شہزادوں کی گردنیں چند پانی کے قطروں کے لیے جھک جائیں گی؟ یاد رکھو ہماری یہ گردنیں حق کی خاطر کر تو سکتی ہیں لیکن باطل کے آگے کبھی جھک نہیں سکتی۔ اللہ شمر نے عمر بن سعد سے کہا کہ عباس میری پھوپھی کا بھائی ہے، کیوں ام البنین سے حضرت علی المرتضیٰ نے شادی کی تھی، اس کے بطن سے حضرت عباس پیدا ہوئے اور ام البنین شمر کی پھوپھی تھی، لہذا عباس کے لیے امانت دے دی جائے، میں امان دے دی جائے تاکہ میں اس کو اپنے ساتھ ملا کر آپ کے لشکر میں لے آؤں۔ کہا اجازت ہے۔ شمرا کہنے لگا ہے عباس تو میرا بھائی ہے، میں نے تیرے لیے امان حاصل کر لیا ہے، میری طرف آ جا، پانی کے مشکیزے بھی ملیں گے، دولت کا انبار بھی ملے گا، عزت اور وقار بھی ملے گا۔ عباس نے کہا جب نواسہ رسول کے لیے تمہارے پاس امان نہیں ہے تو میرے لیے امان کہاں سے آ گئی؟ میں تمہاری امان کو ٹھکراتا ہوں۔ یہ کہہ کر نیزہ اس طرح بلند کیا، شمر دوڑ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو سر پر دوڑایا، دریائے فرات میں پہنچ گیا، گھوڑے کی لگام ڈھیلی کر دی، لو ہم نے تو پانی نہیں پیا، لو تو ہی پی لے۔ گھوڑے نے بھی پانی کو منہ نہیں لگایا، گویا زبان حال سے کہا اے میرے سوار میں جانتا ہوں اہل بیت کا خاندان پیاسا ہے، جب تک میرا سوار پانی نہیں پیے گا میں پانی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جانوروں میں بھی عقل ہوتی ہے، اچھے برے کی ان کو بھی تمیز ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، ہدہد جانور تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز ایمان ہے اور یہ چیز کفر ہے۔ اللہ والوں کی خدمت میں رہنے والے جانور بھی عقل مند بن جاتے۔ آپ نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کر کندھے پر رکھا۔ جب مشکیزہ کندھے پر رکھا عمر بن سعد نے اعلان کر دیا خبردار اگر یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا لڑائی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ آگے بڑھ کر حضرت عباس کا راستہ روکو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف آ رہے، آگے سپاہیوں کی ایک دیوار کھڑی ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں کہ کہیں سے راستہ مل جائے تو گھوڑا دوڑا کر خیموں کی طرف چلا جاؤ۔ جب پیچھے ہٹے تو پیچھے پھر یزید کی فوج کھڑی تھی، دونوں طرف سے گر گئے، لڑائی ہونی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں کندھے پر مشکیزہ ڈالا ہوا ہے، دائیں ہاتھ سے تلوار سے لڑ رہے ہیں۔ زرارہ نامی یزید نے پیچھے سے بائیں کندھے پر وار کیا، بازو کٹ گیا، آپ نے مشکیزہ دائیں ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ اللہ ہاتھ ایک ہے کام دو ہو رہے ہیں، اسی ہاتھ سے لڑتے بھی ہیں، اسی ہاتھ سے آپ نے مشکیزہ بھی تھاما ہوا ہے۔ تھکے ہوئے تھے، اب دفاعی کوشش جاری ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ نوفل نامی ایک یزیدی نے آپ کا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، لیکن آپ نے ہمت نہیں آ رہی، آپ نے جلدی سے مشکیزہ اپنے دانتوں میں تھام لیا کہ کسی طرح یہ پانی حضرت امام حسین کے خیموں میں پہنچ جائے۔ عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ تیروں کی بارش کرو اور اس مشکیزے کو چھلنی کر دو۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، مشکیزے کو چھلنی کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر پڑے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور آپ کی لاش سے لپٹ گئے. منہ رکھ کے منہ پہ بھائی کے بائی نے دی صدا، اے شیر اے دلیر یہ بے کس تیرے فدا، کیوں پتلیاں پھراتے ہو بھائی یہ کیا ہوا؟ عباس میں حسین ہوں دیکھو مجھے ذرا، میرا بھی حلق خشک ہے خنجر کے واسطے، بھائی کو چھوڑے جاتے ہو دم بھر کے واسطے. آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھایا اور خیموں میں لے آئے. اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر کہا حسین نے بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام علی مقام اعلیٰ جدہ الصلاۃ والسلام کے اپنے لخت جگر 18 سالہ نوجوان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی. آپ نے فرمایا ابا جان مجھے بھی اجازت دے دیجئے. فرمایا بیٹا کہاں جاؤ گے؟ فرمایا جہاں انہوں محمد چلے گئے، حضرت قاسم چلے گئے، حضرت عباس چلے گئے. ابا جان اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو آنے والے مورخ یہ لکھیں گے کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو، بتیجوں کو، بانجوں کو شہید کرا دیا، لیکن جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو گھبرا گئے. میں نہیں چاہتا کہ ہماری تابناک تاریخ کو اس طرح داغدار کر دیا جائے. فرمایا بیٹا تم تو شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا جان کی شکل و صورت سامنے آ جاتی ہے. حضرت علی اکبر نے کہا جس نانا کی میں شبیہ ہوں انہوں نے بھی حق و صداقت کے لیے میدان احد میں اپنا دان شہید کرایا تھا، آج مجھے بھی ان کی سنت پر عمل کرنے کی اجازت دے دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی. آپ حضرت علی اوسط بیمار زین العابدین کے پاس گئے. بیماری، ضعف، کمزوری، نقاہت کی بنا پر وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے. وہیں ان کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا اور زبان آل سے کہا لے او یار حوالے رب دے تے لمی پیو جدائی، رب ملایا تے آن ملائیں گے، نہیں تے ہور امید نہ کائی. اور پھر حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، محبت کا اظہار کیا، گھوڑے کے قریب آئے. آپ کے والد ماجد امام حسین نے گھٹنا بلند کیا. فرمایا بیٹا میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. سوار ہونے لگے، کچھ بات یاد آ گئی، مدینہ کی طرف منہ کیا، رونا شروع کر دیا. امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا میدان جنگ میں جانے سے گھبرا گئے ہو؟ ابا حضور ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے جب ہم مدینہ سے چلے سے میں نے اپنے بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا 1 مہینے کے بعد آ کر تجھے لے جاؤں گا. اب 1 نہیں 2 نہیں 3 مہینے گزر گئے، وہ میری راہ دیکھ رہی ہوگی، میرا انتظار کر رہی ہوگی. لیکن اے سغرا تجھے کیا پتا کہ تجھ سے وعدہ کرنے والا بھائی اب ہمیشہ کے لیے تجھ سے جدا ہو رہا ہے. فرمایا بیٹا صابروں کی اولاد ہو، صبر کا مظاہرہ کرو. گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا، گھوڑا چلتا نہیں، ٹھہر گیا.
نیچے جو نگاہ جھکا کر دیکھا تو حضرت سکینہ نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے. پکڑ لگام گھوڑے دی بی بی تے رو رو دیوے دہائی. میں صدقے میں واری جاواں تے دے جا واگ پڑائی. حضرت علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے. فرمایا میری بہن میرے آنسوؤں کو اپنے دامن میں لے کر ان کو انعام تصور کر لو. آج میرے پاس ہی موزر کے خزانے نہیں ہیں. میدان میں گئے. لڑتے لڑتے پیاس کا غلبہ ہوا. ابا حضور کی خدمت میں یا نبی میری سانس